حضرت لقمان اور ایک گدھے کا واقعہ۔ حضرت لقمان کا ایک گدھے کے ساتھ ہونے والا واقعہ جو آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا گدھے بھی حکمت سکھا سکتے ہیں؟ یہ واقعہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ زندگی کے اہم اسباق بھی دیتا ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسی مثال ہے عمل کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانش سے نوازا اور آپ کی زندگی کے بعض واقعات کو بطور درس بیان کیا۔ حضرت لقمان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بہت کم عمری میں حکمت کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے علم کا یہ راز تھا کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا اور زندگی کے ہر معاملے میں عدل، صبر اور حکمت کو اپنایا۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ آج بھی ہمارے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی تاکید کی، والدین کی عزت کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی اہمیت بتائی۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان نے ہمیشہ ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کی جو دنیا میں انسان کے لیے مفید اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کی راہ ہموار کریں۔ آج ہم ان حکمتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اخلاق و کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور حضرت لقمان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کی مشکل ترین مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان بے شمار حکمت و بڑے واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنا سکیں۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے، اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنے دوستوں میں شمار کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں حکمت جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت لقمان افریقہ کے علاقے نوبا کے رہائشی تھے، جس کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے اور پاؤں چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے امیر شخص کین بن حصن کے پاس رہے، لیکن ان کی حکمت کی بدولت انہیں آزاد کر دیا گیا۔ مشہور حدیث مسعودی لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان افریقہ کے گاؤں نوبا کے رہائشی تھے اور ان کے آقا کا نام کین بن حصن تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا اور وہ طویل عمر پانے والے افراد میں سے تھے۔ حضرت لقمان کی حکمت کی وجہ سے آپ کا ذکر دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن ہی سے سننے کو ملا، کیونکہ اللہ نے ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی جسے کی تلاوت قیامت تک جاری رہے گی۔ تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کے نسب سے یا خاندان کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی حکمت کے اقوال ضرور لکھے ہیں۔ قدیم تاریخ کے مطابق حضرت لقمان کا تعلق افریقی نسل سے تھا۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ مختلف روایت میں اس کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی تھی، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کے نبی ہونے کی کوئی واضح نشانی نہیں ہے۔ حکیم لقمان کی شکل و صورت بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تاہم ان کی حکمت اور دانائی کی بنا پر ان کا مقام بلند رہا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تمہیں اس بات کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ تم سیاہ حبشی ہو، کیونکہ حبشیوں میں 3 افراد دنیا کے بہترین انسانوں میں شمار کیے گئے ہیں: حضرت بلال، حضرت عمر فاروق اور حکیم لقمان۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکیم لقمان کا تعلق حبشی نسل سے تھا۔ حضرت لقمان کے حکمت اور ان کے اقوال کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں دی ہے، جہاں آپ کی اپنے بیٹوں کو دی گئی نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے اقوال کا ذکر کیا
ان کے اقوال کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک اس سے آنے والے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کے بہتر بنا سکیں، وہ ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے اور ان کے کلام سے 4 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا، جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کو بچانا یعنی حرام مال سے بچنا، جب کسی دوسرے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور نامحرم پر نظر نہ ڈالنا، اور جب لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق و خاص طور پر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا۔ وہ فلسطین کے شہر علاقے کے ایک بندرگاہ میں واقع ہے۔ وہ ایک سیاہ فام افریقی تھے اور وہ بدصورت ہونے کے باوجود حکمت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ یہ صرف اور صرف اس کی روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کی وجہ سے تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تم بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا، ہاں ایسا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، تمہیں علم اور حکمت کہاں سے ملی؟ تم تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، حکمت اللہ کی رضا، امانت داری، سچ بولنے اور فضل باتوں سے بچنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو دی گئی 10 نصیحتیں قرآن میں سورہ لقمان میں مذکور ہیں۔ یہ نصیحتیں اخلاق اور آداب معاشرت کی مجموعہ ہیں اور ان میں سے چند اہم نصیحتیں یہ ہیں۔ اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا، نیکی اور بدی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر یا زمین کے گہرائیوں میں ہو، اسے سامنے لے آئے گا کیونکہ وہ لطیف اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو، اور اس میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کیونکہ اللہ کو غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو کیونکہ سب سے بڑی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ ایک روز حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنا دے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر میرے پروردگار مجھے یہ اختیار دے تو میں راہ عافیت کو ترجیح دوں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر یہ حکم ہو تو میں اسے دل و جان سے قبول کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے یہ ذمہ داری دے گا تو وہ میری مدد کرے گا اور مجھے غلط راستوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تم قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ حضرت لقمان نے کہا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ایک سخت ذمہ داری ہے اور اس میں ظلم و ستم کے آثار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پاتا ہے، لیکن اگر وہ غلط راستے پر چل نکلے تو وہ جنت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں سر جھکائے اور آخرت میں سر بلند ہو، وہ دنیا میں بلند سر والے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت سے فرشتے حیران رہ گئے اور ان کی بعد حضرت لقمان گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کی نور روشن کیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو ان کی زبان سے حکمت کے موتی پھوٹنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور حکمتیں سنائیں گے جن میں ہر ایک کے لیے قیمتی سبق اور نصیحت موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک مالدار شخص جو کہ خواہشات میں ڈوبا ہوا تھا، ایک چشمے کے کنارے بیٹھا تھا اور جوا کھیل رہا تھا۔ اس نے شرط رکھی کہ جو بھی ہار جائے گا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پی لے گا یا اپنی بیوی اور مال دولت جیتنے والے کے حوالے کر دے گا۔ اس مالدار شخص نے جوا ہار دیا اور جیتنے والے شخص نے اس سے اس کی بیوی اور مال و دولت مانگ لی۔ اب وہ شخص بہت مشکل میں تھا۔ اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی اور کہا، اس شخص سے اس کی نجات دلائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس سے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر اس سے نجات دلاؤں گا، وہ شرط یہ ہے کہ جوا کھیلنا چھوڑنا ہوگا۔ مالدار شخص نے اس کی شرط قبول کر لی۔ پھر حضرت لقمان نے اس سے کہا، جب وہ جیتنے والا شخص تم سے اس شرط کو مانگنے آیا تو تم اس سے یوں جواب دینا، اگر وہ پانی جس کی بات کر رہا ہے وہ کل اس ندی میں تھا تو اسے لے کر آؤ تاکہ میں
پیوں، اور اگر وہ پانی وہ ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کے منہ بند کر دو تاکہ باقی پانی میں پی سکوں، اور اگر وہ پانی وہ مانگ رہا ہے آئندہ دریا میں آئے گا تو صبر سے کام لو کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جب مالدار شخص نے جوا جیتنے والے سے یہ باتیں کہی تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد حضرت لقمان کی حکمت کو لوگوں کے سامنے آئی اور وہ پہچاننے لگے۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ مالدار شخص حضرت لقمان کا آقا تھا۔ 30 مسکال سونے کے بدلے حضرت لقمان کو غلام بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد کین نے حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ ایک اور واقعہ حضرت لقمان کی زبان کی صفائی سے متعلق ہے، جہاں ان کے دل اور زبان کی صفائی کو حقیقتاً بہترین اور بدترین کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت لقمان کے آقا بیت الخلاء میں گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے کہا، زیادہ دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھنا جگر کے درد اور بواسیر کے سبب بن سکتا ہے، اور بیت الخلاء کی آلودہ حرارت دماغ میں جذب ہو کر مسائل پیدا کرتی ہے، اس لیے اعتدال سے کام لیتے ہوئے جلد باہر آ جانا چاہیے۔ بعد میں حضرت لقمان کی اس نصیحت کو بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دیا گیا تاکہ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے آقا کے پاس بہت سے باغات اور غلام تھے۔ حضرت لقمان بھی ان غلاموں میں شامل تھے، لیکن آقا بظاہر بہن تھے۔ حضرت لقمان کو اکثر سردار اور معمولی کاموں جیسے جھاڑو دینے کے لیے مقرر کرتے، جبکہ دیگر خوبصورت اور چمکتے غلاموں کو باغات میں پھل توڑنے جیسے اہم کام سونپے جاتے تھے۔ اس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کو کمتر سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنی سیرت اور کردار میں تمام غلاموں سے کہیں بلند تھے۔ آقا کا یہ رویہ باقی غلاموں میں بھی حضرت لقمان کے بارے میں بے قدری سے اور توہین کے جذبات پیدا کرنے کا سبب بنا۔ ایک دن آقا نے غلاموں کو باغات میں پھل توڑنے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھل کھا لیے تھے اور جھوٹ بول کر کہا حضرت لقمان نے تمام پھل کھا لیے۔ آقا نے جب یہ سنا تو لقمان کے بارے میں یہ بدگمان ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اپنے دل کو لوگوں کی پسند اور ناپسند سے وابستہ نہ کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز انسان کے قابو میں نہیں آتی۔ بات کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے کوئی عملی مثال دیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اچھا اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں تمہیں سبق سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان اور اس کے بیٹے گھر سے باہر نکلے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ حکیم لقمان اس پر سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ جب وہ گروہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ بوڑھا کتنا بے رحم ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے یہ باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، میں پیدل چلوں گا اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ چند قدم چلنے کے بعد حضرت لقمان اور ان کا بیٹا ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں کتنے بد تربیت ہیں، باپ کو چاہیے تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہوتے اور بیٹے کو پیدل چلنے کا نہیں کہتے۔ بیٹوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بڑے والد پر رحم کرتا اور اس کو گدھے پر سوار ہونے دیتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے اس کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے پر سوار ہوتے ہیں۔ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور چلتے چلتے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، دونوں بے رحم ہیں، دونوں سوار ہو کر بے زبان جانور پر سوار ہیں اور اس پر اتنا وزن ڈالا ہوا ہے کہ وہ کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ بہتر تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے پوچھا، تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ اب دونوں گدھے سے اتر کر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جلد ہی وہ ایک گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں جاہل ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور جانور کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان لوگوں کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ آخر کار حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد بناؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 اہم نصیحتیں کی اور کہا، بیٹے ان تینوں نصیحتوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہو۔ دوسری بات یہ کہ حکومتی اہلکاروں سے دوستی نہ رکھو۔ تیسری بات یہ کہ کسی کو نئے اور مالدار شخص سے قرض نہ لو۔
جب حضرت لقمان دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحت کو آزمانا شروع کیا تاکہ یہ سمجھ سکے کہ ان باتوں کو ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک گوسفند ذبح کیا اور اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر گھر لے آیا۔ پھر اس نے بوری کو پلنگ کے نیچے دفن کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا، میرے ایک دشمن کو میں نے قتل کر دیا، یہاں دفن کر دیا ہے، اس راز کو چھپانا اور کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد اس نے اپنے محلے کی ایک حکومتی اہلکار سے دوستی کر لی اور روزانہ اس کی دعوت دیتا رہا۔ ایک نیا مالدار نوجوان بھی تھا، محنت کر کے دولت کمائی تھی۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا، اس سے کچھ دیر ہم قرض لیتے ہیں، اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے خون ریز عورت، تم نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کے دفن کر کے رکھا ہے اور اب مجھے بھی کوشش کر رہی ہو۔ اور یہ آواز حکومتی اہلکار کے کانوں تک پہنچی، جو حضرت لقمان کے بیٹے کا دوست بن چکا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس جا کر ساری باتیں بتائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قاتل کو حاضر کیا جائے۔ حکومت کے اہلکار بیٹے کو پکڑنے آیا اور اس نے دربار میں لے گیا۔ راستے میں نئے مالدار نوجوان نے جب حضرت لقمان کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو میری رقم ضائع ہو جائے گی، لہٰذا مجھے درہم واپس کرو۔ اس نے حضرت لقمان کے بیٹے کی بے عزتی کی اور لوگ جمع ہو گئے اور حضرت لقمان کے بیٹے نے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے حضرت لقمان کے بیٹے سے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، تمہیں قتل و غارت میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لقمان کے بیٹے نے جواب دیا، میں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا۔ حکومتی اہلکار نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے کیا؟ اس نے کہا، اس نے کسی کو قتل کر کے دفن کر رکھا ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا، میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حکم دے کر اسے مقتول کو حاصل کریں، وہ بوری میں دفن ہے اور میں نے اسے فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مقتول کو تلاش کیا جائے۔ حکومتی اہلکاروں حضرت لقمان کے بیٹے کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی نے دفن کرنے والی جگہ کی نشاندہی کی۔ وہاں سے ایک بوری نکالی گئی جس میں ایک بھیڑ کی لاش تھی، اور جب بوری کو کھولی گئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹے، تم نے بھیڑ کو کیوں دفن کیا؟ حضرت لقمان کے بیٹے نے جواب دیا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، اپنا راز بیوی سے نہ کہنا۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں نہ صرف اس وقت کے حالات کے مطابق تھیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ ان نصیحتوں میں زندگی کے مختلف پہلو اور گہری بصیرت اور سچائیاں موجود ہیں جو انسان کو کامیاب اور خوشحال اور اخلاقی طور پر درست زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت لقمان کی سب سے پہلی نصیحت کے بارے میں آپ نے فرمایا، دنیا پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ اس میں گناہ اور شیطان کی موجودگی ہے۔ دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں انسان کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا حضرت لقمان نے دنیا کو قید خانہ سمجھنے کی ہدایت دی تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد صحیح طور پر پہچانے اور اسے آخرت کی فلاح کے لیے موڑ سکے۔ دوسری نصیحت یہ تھی، بیٹے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، اس لیے بلا وجہ مشکلات اور بوجھ اپنے کندھوں پر مت لو۔ حضرت لقمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے ورنہ وہ خود کو پریشان کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت لقمان نے سکھایا کہ زندگی میں توازن اور سکون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت لقمان کی تیسری اہم نصیحت تھی، بادشاہوں کی ہمسائیگی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، یعنی ان لوگوں سے دور رہو جو دنیاوی طاقت اور مفادات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی فرمایا، کمزوروں اور محتاجوں کے ساتھ رہو، وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے انسانیت کی اہمیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی بات کی ہے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور اور محتاج ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ کسی انسان کی حالت اور حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کرنا ضروری ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور اہم نصیحت حضرت لقمان نے یہ دی، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو تم نیند سے بیدار ہونے کو اپنی حقیقت سمجھو کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیدار ہونا قیامت کے بعد کی زندگی کی طرح ہے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے قیامت کے دن پر یقین کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ لقمان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ایک اچھا انسان اور ایک اچھا معاشرتی فرد بنانا تھا۔ ان کی نصیحتوں میں دنیا کی فانی نوعیت، اللہ کی رضا کا تعاقب، عبادت کی اہمیت اور اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔